السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکلہ کل تمہاری بہن تھی وہ ہیں؟ میں نے یہی اس کو احمدی بنا دیا، بڑی مخلص ہو یہ وہ، اور وہ تمہاری بہن نکلی ہیں. تو پھر تم ہی تھی دیر کے بہن کا نام کیوں لے رہی ہو؟ You asked the question on her behalf. Is that what you mean? Well, she's not very sure about Shri Krishna ji because of Hazrat Masih Maud Salatu Salam, because he's a Muslim and Hazrat Krishna bhi jo hai wo Hindu hai. So how does he represent? I mean, I understand it, but I wanted her to hear it from... That's right, yes, I know. You read on from there. And how did she take the answer, and how was her general impression of the whole session, whole proceedings? She was very interesting this time. She was She paying a was lot of attention. interested. Yeah, That's and good. she's bought a book, The Philosophy Teaching of Islam. So there is hope. ٹھیک ہے، الحمدللہ. آپ سب میں صرف ایک ہی ہے جو ریل پر آتا ہے، باقی سب مسترئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم وعلى البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق فإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها لا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. آیت 70 ہے یہ سورہ ہود کی. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا. اور یقیناً ابراہیم کے پاس ہمارے رسول آئے بالبشرا خوشخبری لے کر. قالوا سلاما انہوں نے سلام کہا. قال سلام ابراہیم نے بھی سلام کہا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ اور روکے بغیر وہ فوری طور پر ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے آیا. یا فوری طور پر مانا ہوگا یا رکا نہیں یہاں تک کہ وہ ان کے لیے بچڑا لے آئے. مراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے پکایا تھا اس وقت جا کے تو پھر فوری طور پر کا ترجمہ غلط ہوگا.
اس صورت میں یہ بنے گا اس نے دیر نہ کی مگر بچڑا لینے چلا گیا اور پھر اس کو بھونا پکایا، 2-3 گھنٹے تو لگ گئے ہوں گے، مگر واپس نہیں آئے مہمان کے سامنے جب تک کچھ پیش کرنے کے لیے پاس نہیں تھا۔ یا دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ گھر میں بھنا ہوا گوشت پڑا ہو اور فوری طور پر جا کے آپ وہ حاضر کر دیا ہو آپ نے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خیفة، پس جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کو چھو نہیں رہے، اس تک پہنچ نہیں رہے، یعنی ہاتھ نہیں بڑھا رہے گوشت کی طرف، نکرہم، اس نے ان کو اجنبی جانا، وہ اوجس منہم خیفہ، غیر سمجھا، نکرہم سے مراد ہے غیر سمجھا، وہ اوجس منہم خیفہ، اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ قالو لا تخف، انہوں نے کہا خوف نہ کر، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے بشرا کی بات کی ہے۔ جب ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کے آئے، قالو سلامہ، اور انہوں نے آ کر سلام کہا، تو دو مقصد تھے ان کے، حضرت ابراہیم کو خوشخبری دینا اور حضرت لوط کی قوم کے لیے ہلاکت کا پیغام لے کے آنا۔ تو ان کا رکنا کیوں تھا یہ بحث ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دستور تھا کہ اس کے گھر کا کھانا کھا لو وہ اپنا ہے، اور اگر نہ کھانا کھاؤ تو غیر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے خوف کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مجھے اپنا نہیں سمجھا، اس لیے مجھے ان سے خطرہ ہے، اور یہ گھر میں آتے ہوئے بھی غیر ہیں۔ ان کا اب وہ کون تھے اور کیوں انہوں نے نہیں کھایا، یہ بحث اس کے ساتھ اٹھتی ہے۔ تو بعضوں کا موقف یہ ہے کہ وہ فرشتے تھے، وہ کھانا کھا سکتے ہی نہیں تھے، محض ان کا انسان کا حیولہ تھا، گویا انسان کی صورت میں متمثل ہوئے تھے۔ یہ بات بعید نہیں ہے، کیونکہ حضرت مریم کے تعلق میں بھی خدا تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ فرشتہ حضرت مریم کے سامنے ایک بہت ہی متناسب موزوں صورت مرد کی صورت میں متمثل ہوا۔ تو فرشتوں کا انسانی صورت میں آنا یہ قرآن کریم سے یہاں بھی ثابت ہے، ویسے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں جبرائیل کا بار بار انسانی صورت میں ظاہر ہونا یہ کوئی بعید کی بات نہیں۔ اس لیے یہ جو موقف ہے یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے یا کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ وہ بری خبر لے کے آئے تھے اور آخر وہیں جانا تھا اور جلدی میں بھی تھے، اس لیے اگر وہ انسان تھے جن کو خدا نے رویا دکھا کر یا الہام کے ذریعے بتایا کہ یہ پیغام پہنچاؤ، تو اس صورت میں ان کا کھانے کا دماغ نہیں تھا، ان کو دل نہیں چاہتا ہوگا کہ ایسی صورت میں ہم کھانے کے لیے روکیں۔ مگر ہاتھ روک لینا، کھینچ لینا، یہ پھر بھی اس بات کی وضاحت نہیں کرتا۔ ایک آدمی کوئی بزرگ اندر جاتا ہے اور کھانا تیار کر کے اور بڑے اہتمام کے ساتھ لے کے آتا ہے، تو ہاتھ بھی نہ لگانا، یہ لازماً یہی بات بتا رہا ہے کہ وہ فرشتے تھے، انسان نہیں تھے۔ اگر لازماً نہیں تو میرا بہرحال رجحان اسی طرف ہے، غالباً وہ فرشتے تھے اور عام انسان نہیں تھے۔ وامرأتہ قائمۃ، قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ڈر نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یعنی خوف کا اگر تعلق ہے تو ان کو خوف ہونا چاہیے ہم سے، تمہارے لیے تو ہم خوشخبری لائے ہیں۔ وامرأتہ قائمۃ، آپ کی اہلیہ کھڑی تھیں، فضحکت، پس آپ ہنس پڑیں، فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے ان کو
اسحاق کی خوشخبری دی۔ یہاں ضحکت کے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضحکہ کا مطلب ہے ایک عورت کا حیض رکا ہوا ہو اور پھر جاری ہو جائے، تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مگر وہ اس موقع پر کہا جاتا ہے جب ان کو خوشخبری دی پھر وہ محزیں۔ یہاں پہلے ضحکت فرمایا ہے، تو وہ دوسرا ضحکت بھی ہنسنے کے معنوں میں ہی ہوگا، کیونکہ یہاں جو خوشی ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور جو بھی بدخبر ہے وہ ایک دوسری قوم کے لیے ہے، ہمارے لیے یہ سلامتی کا پیغام ہی لے کے آئے ہیں، اس بات پر وہ ہنسی ہیں۔ فبشرناہا باسحاق، تب ان کو ہم نے اسحاق کی خوشخبری دی، حضرت سائرہ کو۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی۔ اب بشرنا ہے، یہ فرشتوں کا ذکر نہیں ہے کہ فرشتوں نے خوشخبری دی ہے، اور بشرناہا میں ضمیر حضرت سائرہ ہی کی طرف جا رہی ہے، اس لیے یہ جو ہم بائبل سے موقف نکالتے ہیں، یعنی ایک بحث چھیڑتے ہیں کہ بائبل میں حضرت سائرہ کو براہ راست کوئی خوشخبری نہیں دی گئی، بلکہ حضرت کیا نام ہے حضرت حاجرہ کو فرشتوں نے براہ راست خوشخبری دی ہے، یہ موقف ہمارا مشکوک ہو جاتا ہے پھر، کہ قرآن کریم نے یہاں یہ کہنے کی بجائے کہ فرشتوں نے حضرت سائرہ کو خوشخبری دی، بشرناہا باسحاق یہ فرمایا ہے، تو معلوم ہوتا ہے وہاں اکٹھے ہیں حضرت ابراہیم بھی اور حضرت سائرہ بھی، اور خوشخبری ان کو دینی تھی، حضرت ابراہیم کے ذریعے ان کو پہنچانی ہوگی یا براہ راست دی، مگر یہاں تو براہ راست کا مضمون جو ہے وہ زیادہ واضح ہے۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب۔ اس میں ایک اور جو حکمت ہے بشرناہا کہنے میں، وہ یہ ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم کو جو خوشخبری دی گئی تھی وہ اسماعیل کے متعلق اس سے پہلے دی جا چکی تھی، اور جہاں تک آپ کو اپنی اولاد کا فکر تھا وہ فکر دور ہو چکا تھا، اور حضرت سائرہ کا فکر جاری تھا، اس لیے تباً بھی حضرت ابراہیم کی بجائے حضرت سائرہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو خوشخبری دی جائے۔ وہ تو مطمئن ہو چکے تھے، وہ تو اولاد دیکھ بھی چکے ہوں گے اس وقت تک، کیونکہ جو معلوم ہوتا ہے بائبل کے مطالعے سے، حضرت سائرہ کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا ہے پہلے حضرت یعقوب اسحاق، اس وقت وہ کافی بڑی عمر کے تھے حضرت اسماعیل، وہ دوڑتے پھرتے تھے، کھیلتے تھے، تو یہ اس طرز بیان سے بات نکلتی ہے کہ حضرت ابراہیم کو براہ راست خوشخبری دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی بہرحال پیش نظر ہیں، مگر فوری موقع ان کا غم اور فکر دور کرنا تھا جن کی ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز، انہوں نے کہا ہائے وائے یہ کیا ہو گیا۔ یا ویلتا کا مطلب ہلاکت نہیں ہے، یہاں ہائے کیا مصیبت ان معنوں میں ہے۔ آلد وانا عجوز، کیا میں بچہ جنموں گی جب کہ بوڑھی ہو چکی ہوں؟ یہ عورتوں کا طریقہ ہے کہنے کا، طریقہ واردات ہے، ان کو دل بھی چاہتا ہو نا، ان کو خوشخبری دو کہ اچھا پھر ہو جائے ایک وقفے نو، تو آگے سے یہی کہتی ہیں جو حضرت سائرہ نے کہا تھا، یا ویلتا آلد وانا عجوز، اور پھر بعض دفعہ خدا کے فضل کے ساتھ کچھ عرصے کے بعد بچہ لے بھی آتی ہیں برکت کے لیے۔ وہذا بالی شیخہ، اور ابراہیم کو بھی ساتھ ہی شامل کر لیا کہ یہ میرا خاوند تو بوڑھا ہو چکا ہے، کیسے ممکن؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ نہیں کہا کہ ہو ہی نہیں سکتی، کہ ہے بہت عجیب بات۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے امر کے متعلق تعجب کرتی ہے؟ جب خدا کی
طرف سے ایک تقدیر ظاہر ہو تو پھر تعجب کی بات نہیں رہتی۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہاں اہل بیت کا مضمون بھی حل ہوا کہ وہاں خاص طور پر ہا کی خوشخبری کہہ کے اہل بیت میں زوجہ ہی مخاطب ہیں اور خصوصیت کے ساتھ وہ شامل ہیں۔ بس یہ شیعوں کا کہنا کہ اہل بیت میں صرف اولاد ہوتی ہے اور بیویاں نہیں ہوتی ہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ انہ حمید و مجید، وہ یقیناً بہت ہی حمد کے لائق اور بہت ہی عزت اور بزرگی والا ہے۔ فلما ذہب عن ابراہیم الرو، پس جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا، فکر جاتا رہا، وجاءت البشریٰ، اور جب اسے خوشخبری ملی، یجادلنا فی قوم لوط، تو ہم سے لوط کے قوم کے بارے میں بحث کرنے لگا، جھگڑنے لگا۔ تمہیں کچھ ہلکا سا گستاخی کا پہلو دکھائی دیتا ہے، اگرچہ پیار کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، مراد وہی ہے، مگر یہاں میں نے جھگڑنے کی بجائے بحث کرنے لگا کا ترجمہ کیا ہے، دونوں ممکن ہیں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اور حضرت ابراہیم کا جو بھی جھگڑا تھا یا جو بحث تھی، اس سے آپ کے کردار پر کوئی منفی نہیں بلکہ کوئی مثبت اثر پڑتا ہے، کیونکہ فوری طور پر ابراہیم کے کردار کا خلاصہ بیان کیا۔ ان ابراہیم، یقین ابراہیم، لحلیم، بہت ہی بردبار تھا، اور بردبار لوگ تو جھگڑا نہیں کیا کرتے، وہ جب بات کرتے ہیں تو گہرے تاثر کی وجہ سے مجبوراً اختلافی گفتگو کرتے ہیں، ورنہ بردبار لوگوں کا شیوا نہیں کہ بات بات پر جھگڑیں۔ اواہن، بہت ہی نرم دل، منیب، اور خدا کی طرف بہت جھکنے والا، تو نرم دلی والا پہلو ہے، اور حلیم جو حضرت ابراہیم کا دفاع کر رہے ہیں، آپ کی نرم دلی نے ان کو مجبور کیا کہ اس قوم کی طرف سے وکالت کریں اور عرض کریں کہ اے خدا ان کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات سے گریز کر، منہ پھیر لے۔ انہ قد جاء امر ربک، یقیناً تیرے رب کی قضا آ چکی ہے، ظاہر ہو چکا ہے فیصلہ۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ، اور وہ ایسے ہیں کہ یقیناً ان کو عذاب آ لے گا، غیر مردود، ایسا عذاب جسے لوٹایا نہیں جا سکتا، دھتکارا نہیں جا سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرًّا وَقَالَ هَذَا یوم عصیب۔ ولما جات رسولنا، پھر جب ہمارے رسول، اور وامن لفظاً تو اور ہے، اور جب ہمارے رسول لوط کے پاس آئے، سیّ بہم، اس نے بھی دل میں تنگی محسوس کی، وضاق بہم، اور دل گرفتہ ہوا۔ ذاق بہم ذرن کا مطلب ہے دل گرفتہ ہوا، اس کے دل پر وہ مٹھی میں جکڑا گیا ہو۔ قال ھذا یوم عصیب، ان کا بڑا سخت دن ہے جس کی تم بات کر رہے ہو۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، حضرت لوط کا فکر تو دور کرنے کے لیے فوری طور پر موقع پیش آ گیا۔ وہ قوم ایسی بدبخت تھی کہ ان کی بدبختی اس موقع پر خوب کھل کر ننگی ہو کے سامنے آ گئی، تو حضرت ابراہیم، حضرت لوط کے لیے پھر کسی ان کے حق میں کسی بحث، کسی سفارش کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ وجاءہ قومہ، ان کی قوم، اس کے پاس آئی، یعنی اس کے نمائندے کچھ لوگ قوم کے، یہرعون الیہ، وہ دوڑے چلے آتے تھے اس کی طرف۔ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اور یہ وہ لوگ تھے جو اس سے پہلے بدعمالیوں میں ملوث تھے، بدعمال تھے، یا بدعمالی کیا کرتے تھے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم،
اب وہ کیوں آئے تھے اس کی تفصیل یہ بیان یہاں نہیں کی، لیکن جو ان سطور کے نیچے دکھائی دے رہا ہے وہ ان مہمانوں کو سزا دینے کے لیے اور بدنیت سے آئے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم کا جواب یہ بتا رہا ہے یا قوم ہاؤلائے بناتی، یہ میری بیٹیاں ساتھ کھڑی ہیں، ہن اطہر لکم، کم سے کم یہ تو تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ اور اس میں ایک بہت بڑی چوٹ ماری گئی ہے ان پر، ان کو رسوا کیا گیا ہے کہ تم تو مردوں کی طرف راغب ہو، عورتوں سے تو منہ پھیرے بیٹھے ہو، تو یہ تو اطہر ہیں تمہارے لیے، ان کے ہوتے ہوئے بدتمیزی کی بات نہ کرو۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، ولا تخزون فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے درمیان ذلیل نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے اندر کوئی بھی صاحب عقل انسان نہیں؟ یہ وہ آیت ہے جس کے ترجمے میں گزشتہ مترجمین اور مفسرین کو بہت دقت پیش آئی اور اکثر نے ٹھوکر کھائی، کیونکہ اس آیت کا جو منطوق ہے ساری آیت پڑھنے کے بعد اس کے خلاف ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یا اور یہی ترجمے کی اور تفسیریں کی گئیں کہ وہ جب بدنیت سے مہمانوں پر حملہ کرنے کی غرض سے آئے تو حضرت لوط نے نعوذ باللہ من ذالک اپنی بیٹیاں پیش کر دیں۔ انہوں نے کہا یہ بیٹیاں لے لو اور ان کو چھوڑو۔ اول تو کوئی بغیرت انسان، نبی ہو یا غیر نبی، ایسے موقع پر یہ نہیں کر سکتا، اور اسے مہمان نوازی بہرحال قرار نہیں دیا جا سکتا، ناممکن ہے کہ بڑا ہی مہمان نواز نکلا ہے کہ مہمانوں کو بچانے کی خاطر اپنی بیٹیوں کی عزت لٹا دی۔ یہ انبیاء کے ساتھ یہ تصور سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ پھر حضرت نوح جانتے تھے کہ ان کو تو عورتوں میں دلچسپی کوئی نہیں، تو پھر خام خواہ بے عزت کیوں ہوئے، جب کہ بحث یہ اٹھا رہے ہیں کہ مجھے ذلیل نہ کرو۔ تو جو خود اپنے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے ذلیل نہ کرو؟ اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہو سکتی تھی کہ کوئی اپنی بیٹیاں اپنے ہاتھ سے رخصت کر دے آوارہ اوباش لوگوں کے ہاتھ، اور پھر کہہ رہا ہے کہ مجھے ذلیل نہ کرو، بیٹیاں لے لو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ تو متضاد باتیں ہیں، بیٹیاں لینے ہی میں تو ذلت ہے، اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں، اس لیے ناممکن ہے یہ ترجمہ، یقیناً غلط ہے۔ یہ ترجمہ ہے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں مہمانوں کی عزت نہیں تو عورتوں میں تو میں جانتا ہوں تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ پاک ہیں تمہارے لیے، ان کا لحاظ کرو۔ اور ولا تخزون فی ضیفی، میرے مہمانوں کے درمیان مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تمہیں کوئی بھی سوچنے والا سمجھنے والا انسان نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ مفسرین سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے اس بات کو۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے اچھا بھلا یہ کیا بات کر رہے ہو، لیکن کیوں کہا یہ انہوں نے بھی مقابل پہ ایک چوٹ ماری ہے، بدتمیزی کا جواب ہے۔ اصل مضمون سمجھنے کی بجائے اس طرف لوٹا دیا اس کو کہ اچھا تم بیٹیاں دے رہے ہمیں، اس میں تو تمہیں پتہ ہے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ حالانکہ حضرت لوط نے ان کی عزت کا حوالہ دیا تھا، بیٹیاں پیش نہیں کی تھیں ان کو لے جاؤ، تو وہ شریر آدمی پن کرتا ہے، انہوں نے اس طرح حضرت ابراہیم پر یہ بات، حضرت لوط پر یہ بات اٹھائی، لڑکیاں تو ہمیں کیا پیش کر رہا ہے، حالانکہ پیش نہیں کی تھیں، یہ میرا مطلب ہے۔ اور غالباً ان کے جواب کی وجہ سے دھوکہ لگا ہے مفسرین کو کہ گویا لڑکیاں ہی پیش کی جا رہی تھیں۔ لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تجھے پتہ ہے کہ تیری بیٹیوں میں تو ہمارا کوئی حق نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، تجھے اچھا بھلا پتہ ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ بھی سجیسٹ کیا ہے کہ یعنی عزت قائم کرنے کی خاطر یہ 2 بیٹیاں لے جاؤ، ان سے نکاح کرو۔ کتنے نکاح کر لیں گے، قوم ساری ابڑی جائی ہے، بدتمیز اور باش لوگ، تو 2 بیٹیوں سے سب نے نکاح کر لینا تھا۔ سارا قصہ ہی بالکل ایک فرضی بات ہے، قرآن کریم کے منطوق کے خلاف ہے۔
حضرت ابراہیم نے محض عزت کا حوالہ دیا، اور بسا اوقات آج بھی ہم ہر جگہ یہی کرتے ہیں، کوئی بچیاں کھڑی ہوں، کوئی عورتیں ہوں تو کہتے ہیں دیکھو خدا کا خوف کرو، ہی کہا ہے فتق اللہ، دیکھتے نہیں یہ کون کھڑا ہے یہاں، ان کا لحاظ کرو۔ انہوں نے کہا تو لتعلم ما نرید، تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوۃ، کاش میرے پاس تمہارے تعلق میں کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ رکن سہارے کو بھی کہتے ہیں، اس کو جو لگے ہوتے ہیں پلرز جن کے اوپر چھتیں کھڑی ہیں ان کو بھی رکن کہتے ہیں۔ تو مراد ہے کاش یا مجھ میں طاقت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک، وہ اس عرصے میں خاموشی سے کھڑے سن رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت انہوں نے حضرت لوط کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا لوط انا رسول ربک، یقیناً ہم تیرے رب کے رسول ہیں، لن یصلوا الیک، وہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تجھ تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے تو ہماری وجہ سے فکر کر رہا ہے، اصل فکر تیری ہے کہ تجھے نقصان نہ پہنچائیں، ہمیں تو وہ کچھ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے، لیکن ہم طاقتور فرشتے ہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں کہ تجھے ان سے بچائیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، لن یصلوا کا مطلب ہے تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن ساتھ ہی ہجرت کا بھی مضمون بیان کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ اس میں دونوں وعدے ہیں اصل میں، جب تک ہجرت نہیں ہوتی ان کو توفیق نہیں ہوگی کہ تجھے غزن پہنچا سکیں، لیکن ہجرت کی رات آ گئی ہے، اس لیے صبح ہجرت کر، اور ہجرت کے دوران بھی خوف نہ کرنا کہ پیچھے سے وہ آ پکڑیں گے تمہیں، وہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یا پیچھا کریں گے بھی تو تمہیں پیچھے سے آ نہیں پکڑیں گے۔ بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں، یعنی منہ اندھیرے ہی، جس طرح ہم کہتے ہیں صبح صبح منہ اندھیرے، لیکن بقطع من اللیل سے مراد ہے صبح سے پہلے پہلے، ابھی پونا پھوٹے تو رات ہی کے ایک حصے میں تو ہجرت کر جا۔ ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی بھی تم میں سے گویا مڑ کے نہ دیکھے، پھر التفات نہ کرے پیچھے کیا ہو رہا ہے، بے فکر ہو جائے اور کوئی توجہ نہ کرے، کوئی ضرورت نہیں ہے پیچھے کی فکر کی۔ الا امرأتک، یہ حکم ہے سب کے لیے سوائے تیری بیوی کے لیے، تیری بیوی اس سے مستثنا ہے۔ انہ مصیبہا ما اصابہم، جو ان کو مصیبت پہنچے گی وہ اس کو بھی پہنچے گی، یا جو ما اصابہم، جو ان کو پہنچی ہے اسے پہنچے گی، مراد یہ ہے جو ان کے لیے آ چکی ہے، نازل ہو چکی ہے مصیبت، اس کا ظاہر ہونا صرف باقی ہے، وہ اس عورت کو بھی پہنچے گی۔ ان موعدہم الصبح، ان کا وعدے کا وقت صبح ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں؟ قریب نہیں سے مراد ایک تو یہ ہے کہ ہر رات کی صبح ایک معنی میں قریب ہی ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ ان باتوں میں رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، اور قطع من اللیل سے یہی مراد تھی کہ صبح تو عذاب آ جانا ہے، لیٹ ہو جائے گا، اس لیے پہلے پہلے نکل جاؤ۔ آگے ہے فلما جاء امرنا، پس جب ہمارا امر آ پہنچا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کو یا ان لوگوں کو تہوبالا کر دیا، اونچا نیچا کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر کنکروں سے بنے ہوئے پتھروں کی بارش برسائی، جو تہ بتہ ان پر گرتے رہے اور پڑتے رہے۔ یہ جو سزائیں جتنی بھی ہیں قرآن کریم میں، ان کا قومی جرائم سے ایک تعلق ہوا کرتا ہے، ذرا غور کریں تو سمجھ آتی ہے۔ جو تہ و بالا کرنا
اصل مضمون جو خدا تعالیٰ نے جس کی خاطر ایک نظام قائم کیا ہے اسے درم برم کر کے الٹا دینا، یہ ایسے بدبختوں کی سزا بھی یہی تھی کہ ان کی بستیوں کو اور ان کو بھی تہ و بالا کر دیا جائے، اور ان پر کنکروں کی ایسی بارش برسائی جو جڑ کر پتھر بن جاتے ہیں۔ یہ جو پتھر ہیں یہ بعض دفعہ کنکروں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ریت کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بعض دفعہ لاوے کے ہوتے ہیں، گریفائٹس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہیں جن سے پتھر بنتے ہیں۔ اب یہ جو علاقہ ہے اس کی تعیین میں یہ بات مدد دیتی ہے۔ اب انگلستان کے جو اکثر پہاڑ ہیں وہ ریت کے پتھر ہیں، کیونکہ یہاں کسی زمانے میں صحرا تھا لاکھوں سال پہلے، اور جس طرح عرب کا ریگستان ہے اسی قسم کا ریگستان تھا یہاں۔ ان کے ٹیلوں میں جب ہوائیں چلیں اور ٹیلے اونچے ہونے شروع ہوئے تو تہ بتہ وزن کے ساتھ وہ ریت کے ذرے آپس میں جڑ جڑ کر پتھر بن گئے، لیکن آج بھی ان کی لہریں صاف پہچانی جاتی ہیں، اور ان لہروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس سمت سے ہوائیں چلتی تھیں، اور آج بھی اسی سمت کو چلتی ہیں۔ تو کس طرح ریت کے ٹیلے بنتے رہے، کس طرح ہوائوں نے ان کے اوپر اور تہیں چڑھائیں، اور ایک لمبے عرصے میں جا کر پھر وہ پہاڑ بن گئے۔ مگر پہاڑ اوپر تک اس طرح نہیں بنے، پہاڑوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض پہاڑ ہیں جن کی میں مثال دے رہا ہوں، بعض دوسرے پہاڑ ہیں جو لاوے کے بھی ہیں، پتھر کو بھی ہیں، تو ریت کے پہاڑ بھی ہوتے ہیں، کنکروں کے بھی پہاڑ ہوتے ہیں۔ اور جو ماہرین ہیں جغرافیہ کے ان کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اس علاقے کی پہچان ان کے پہاڑوں کے تجزیہ کر کے کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے یہ اسی طرف اشارے معلوم ہوتے ہیں کہ آئندہ کی نسلوں کے لیے پہچان کے ذریعے مہیا ہو جائیں، ان کو پتہ لگے کہ یہاں لوط کی قوم دفن ہے، یہاں فلاں قوم دفن ہے، یہاں فلاں قوم دفن ہے۔ مصومتاً عند ربک، وہ تیرے رب کے حضور نشان زدہ پتھر تھے۔ نشان زدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ خاص اس مقصد کے لیے ایک مدت سے وہ تیار کیے گئے تھے، اور خدا تعالیٰ کے علم میں تو ہمیشہ سے ہے کہ ہمیشہ کے لیے آئندہ کیا ہوگا، بس قوانین قدرت کو وہ اپنے فیصلوں اور اپنے منصوبوں کے تابع کرتا ہے، اور مہریں ہوتی ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں دانے دانے پر مہر ہوتی ہے، اس طرح مراد ہے کہ ان پتھروں پر یہ مہریں تھیں کہ اسی قوم کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ وما ہے من الظالمین ببعید، اور یہ بات ظالموں سے کچھ دور نہیں، یعنی ہر قسم کے ہر ظالم کو اس سے متنبہ ہونا چاہیے، نصیحت پکڑنی چاہیے کہ جو بھی ظالم ہوگا اس سے اس قسم کی تباہی کچھ دور نہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، چنانچہ ایک اور ظالم قوم کا ذکر شروع کر دیا جو مدین میں رہنے والی تھی۔ اس قوم نے اپنے بھائی شعیب سے کہا، یہ حضرت موسیٰ والے شعیب نہیں ہیں، یہ پہلے کے شعیب ہیں۔ حضرت موسیٰ والے شعیب اور تھے، ایک بزرگ تھے اس وقت کے، نبی تھے یا نہیں یہ بحث نہیں، مگر وہاں کے علاقے کے ایک بزرگ ضرور تھے۔ یہ جو شعیب ہیں یہ وہ ہیں جن کی قوم نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے اور ان کو رد کر دیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا اس کا غیر کوئی اور معبود نہیں۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور ماپ تول میں کسی قسم کی کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں اچھا بھلا مالدار دیکھتا ہوں۔ بخیر یہاں بھلائی تو ان میں کوئی نہیں تھی، خیر سے مراد مال بھی ہوتی ہے، اور اکثر خیر کا لفظ مال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بس انی اراکم بخیر، تمہیں ضرورت ہی کیا ہے کہ بددیانتیاں کرتے اور ماپ تول میں گڑبڑ کرتے ہو، تم اچھے بھلے مالدار لوگ ہو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور یقیناً میں تم پر ایک ایسے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو گھیر لینے والا دن ہے۔ اس دن
بچ کر نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی. و یا قوم اوف المکیال والمیزانہ، اور ہے میری قوم ماپ کو اور تول کو پورا پورا دیا کرو، بالقسط انصاف کے ساتھ. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کے حق میں کمی نہ کرو. اشیاءہم ان کی چیزوں میں، مطلب ہے جو حق ہے ان کا اس میں کمی نہ کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں مفسد بنتے ہوئے بدامنی نہ پھیلاؤ. تعثوا کا مطلب ہی بدامنی کرنا ہے، اور مفسدین کا مطلب ہی فساد کرنا. تو بدامنی کرتے ہوئے، مفسدین بدامنی کرتے ہوئے، فسادی بنتے ہوئے زمین میں بدامنی نہ پھیلاؤ. بقیت اللہ خیر لکم، اللہ تعالیٰ کا جو بقیہ ہے یہ تمہارے لیے بہت ہے، اچھا ہے. یہاں خیر سے مراد بھلائی کے معنوں میں ہے اور مال کے معنوں میں بھی ہے. تو تمہارا اچھا مال وہی ہے جو خدا تعالیٰ کا بقیہ ہے. خدا تعالیٰ کا بقیہ سے مراد تجارت کا نظام ہے. تجارت کے نظام میں جو کچھ بچتا ہے اصل زر سے یا جو بھی کیپٹل خرچ کیا جاتا ہے، اس سے بچے ہوئے حصے کو، جس کو ہم منافع کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بقیت اللہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام جاری کیا ہے تاکہ اس طرح تمہاری تجارتیں چمپن پیں. یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. یہاں مومن سے مراد ہے ان باتوں پر ایمان لانے والے ہو. اگر تمہیں سمجھ ہو اور عقل ہو تو یہ باتیں تو ضرور مان جاؤ، کیونکہ یہ اقتصادیات کے بنیادی اصول ہیں. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہیں بچا بہرحال نہیں سکتا. میں تمہارے اوپر محافظ بن کر نہیں آیا. میرا کام ہے پیغام دے دوں، پھر آگے چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو. قالو یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا اے شعیب اصلاتک تامرک، کیا تیری نماز، تیری عبادت تجھے حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ان چیزوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے. اس لیے یہ خوب انہوں نے، اچھے زباندان لوگ تھے، انہوں نے کہا تیری عبادت ہمیں اب ہماری عبادت سے روکتی ہے. بڑی زبردست دلیل بنائی ہے اپنی طرف سے. اور وہ عبادت جو ہمارے ماں باپ کرتے چلے آئے ہیں اس زمانے سے. او ان نفل فی اموالنا ما نشاء، اور اپنے اموال پر تیرا تصرف چلائیں، تیرا حکم چلائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم وہ کریں فی اموالنا، اپنے مال میں نہ، یا روکتی ہے اس بات سے کہ ہم، بات وہی ہے لیکن طرز کلام یہ اس طرح مختلف ہے. یہ فرما رہے ہیں، قوم کہہ رہی ہے او ان نفل فی اموالنا، یہ تیری عبادت اس بات سے روکتی ہے ہمیں کہ ہم اپنے اموال میں جیسا چاہیں تصرف کریں. عبادت ہماری جو باپ دادا سے ہم نے پائی، تیری عبادت کیا ہوتی ہے جو ہماری عبادت میں مخل ہو، اور اموال ہمارے، اور تیری عبادت ہمیں حکم دے رہی ہے کہ ہم اپنے اموال پر تصرف نہ کریں. انک لانت الحلیم الرشید، بہت تان کیا ہے. کہتے ہیں واہ واہ، بڑا ہی بردبار، بڑی عقل والا آدمی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی. یہ باتیں ہم نے اپنے باپ دادا سے پائیں، تو ہوتا کون ہے، اور پھر مال ہمارے اور حکم تجھ سے لیں، یہ نہیں ہو سکتا. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے کہا اے میری قوم تم کیوں نہیں دیکھتے یا کچھ سمجھتے نہیں اس بات کو، ان کنت علی بینۃ، کہ میں اگر من ربی، اگر اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، ایک روشن دلیل لے کے آیا ہوں. وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رزق حسن عطا کیا ہو. یہاں رزق حسن ان کے مال کا جواب ہے. فرمایا کہ میں تمہارے رزق پر تو حملہ نہیں کر رہا، صرف رزق حسن اور رزق بد کی بحث ہے. تو میں تو دو باتیں ہیں،
میں اپنی عبادت کا جہاں تک تعلق ہے اللہ کی طرف سے بینہ پر قائم ہوں، یہی صحیح عبادت اور یہی بہترین ہے۔ جہاں تک اموال کا تعلق ہے، دیکھ لو میرا مال، میں غریب تو نہیں ہوں، میرے پاس مال ہے مگر رزق حسن ہے۔ وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میرا کوئی ارادہ نہیں کہ میں تمہاری مخالفت کروں الی ما انہاکم عنہ، اس بارے میں جس بارے میں میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ یعنی کوئی جھگڑا فساد کرنا، زبردستی کرنے کا تو مقصد ہی نہیں، پیغام ہے، اور پیغام کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اس کو سمجھو کہ زبردستی ہو رہی ہے تمہارے اوپر۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو جہاں تک استطاعت ہے، طاقت ہے، توفیق ہے، تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بڑھ کر نہیں، اتنی ہی ہے جتنی اللہ نے مجھے دی ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، و الیہ انیب، اور اسی کی طرف جھکتا ہوں۔ و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تمہیں وہی مصیبتیں آ پڑیں، تم پر وہی مصیبتیں آ پڑیں جو قوم نوح پر آئی تھیں، یا جیسی قوم نوح پر آئی تھیں، اور قوم ہود، یا ہود کی قوم پر آئی تھیں، اور قوم صالح، یا صالح کی قوم پر آئی تھیں۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم کا ماجرا بھی تو تم سے کچھ دور نہیں، یعنی ماضی میں وہ قریب ترین تھے ان کے۔ واستغفروا ربکم، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ سے بہت پہلے کے وہ ہیں نبی حضرت شعیب، کیونکہ ان سے پہلے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ لوط کی قوم کا واقعہ ہو چکا تھا۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو۔ ان ربی رحیم ودود، یقین اللہ تعالیٰ بار بار رحم فرمانے والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیر مما تقول، وہ کافی لمبی دلیلیں دی ہیں حضرت شعیب نے، اور بڑے حلم اور بردباری کے ساتھ ان کو سمجھایا ہے ہر پہلو کہ کوئی زبردستی نہیں، تم یہ کیوں غلط معنی نکال رہے ہو، پیغام ہے، اور اس پیغام میں تمہاری اپنی خیر ہے، تمہاری اپنی بھلائی ہے، نہیں کرو گے تو نقصان پہنچے گا۔ میں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ واقعات ہیں جو تم پر گزر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب وہ کہتے ہیں اکثر باتیں تو ہمارے پلے پڑی ہی نہیں، کچھ نہیں پتہ کیا باتیں کہہ گیا تو، ما نفقہ کثیر مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ایک بات ہمیں سمجھ آئی ہے کہ تو ہے ہم میں کمزور، تیرے بس طاقت کچھ نہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، ہاں اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم ضرور تجھے سنگسار کر دیتے۔ اب حضرت شعیب کا قبیلہ طاقتور تھا وہاں، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عرب قبائل میں ایک قومی حمیت ہوا کرتی تھی، بہت سے ایسے مسلمان تھے جن پر اس لیے ظلم نہیں ہوئے کہ ان کے قبیلے طاقتور تھے، بعضوں پر ہوئے اس لیے کہ ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو ایسے موقع پر یہ قبائل کے تعلقات جو ہیں یہ کام آتے ہیں، اور بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ احمدیت کے خلاف جتنی فسادات کی تاریخیں ہیں ان میں بھی بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ کسی علاقے میں جہاں کوئی شخص اپنی قوم میں، اپنے قبیلے میں معزز ہو، تو اس کے منہ کی خاطر انہوں نے وہاں مولویوں کو فساد کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، یا جہاں رسوخ ہے عام طور پر ایک قوم کا، وہاں بھی انہوں نے قومی حمیت دکھائی ہے۔ تو وہی سلسلہ ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں اتنا پتہ ہے ضرور ہے کہ تو ہے ہم میں سے کمزور، مگر
اگر تیرا قبیلہ طاقتور نہ ہوتا، تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا، لرجم ناکا، ہم نے تجھے ضرور سنسار کر دینا تھا۔ وما انت علینا بعزیز، جہاں تک تیری ذات کا تعلق ہے ہم تجھ میں کوئی بھی طاقت نہیں دیکھتے، تو ہم پر کسی قسم کا بھی غلبہ نہیں رکھتا۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، انہوں نے جواب دیا اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ خدا سے بھی زیادہ تمہیں طاقتور اور سخت دکھائی دیتا ہے؟ عزا کو مطلب معزز بھی ہے، لیکن یہاں سخت گیر مراد ہے۔ اعز علیکم، کیا میرا قبیلہ تم پر زیادہ سخت گیر ہو سکتا ہے من اللہ، اللہ کے مقابل پر؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور اس کو تو تم نے اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک رکھا ہے، یعنی خدا کے تصور، اس کے ذکر، اس کے خوف کی تو تم نے کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس تصور کو جس سے ڈرنا چاہیے تھا اس کو تو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک بیٹھے ہو، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک بیٹھے ہو اور قبیلے کی باتیں کر رہے ہو۔ ان ربی بما تعملون محیط، میرا رب یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم تم اپنی جگہ، مکانتکم اپنی جگہ، جو کرنا ہے کر گزرو۔ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اب اتنی بات ہے تو پھر تبادلہ خیات کا سلسلہ ختم۔ اب تمہیں چھٹی ہے، جو چاہو کرو اپنی جگہ، انی عامل، میں بھی کچھ کرنے والا ہوں۔ سوف تعلمون من یاتی عذاب یخزیہ ہے، اور قریب تم دیکھ لو گے، یا بالآخر تم ضرور دیکھ لو گے، من یاتی عذاب، کہ عذاب کس کے پاس آتا ہے یا کسے آ پکڑتا ہے، یخزی ہے، اسے ذلیل کر دیتا ہے، من ہوا کاذب، اور جھوٹا کون ہے۔ یہ ساری باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں گی۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، بس تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه، بس جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا شعیبا، ہم نے شعیب کو نجات بخشی، والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، واخذت الذین ظلموا الصیحۃ، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک بہت ہی گرجدار عذاب نے پکڑ لیا۔ الصیحہ میں ایک بہت بڑی چیخ جس طرح ہو، ایک شور پڑ جائے اچانک۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، بس وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، ایسے ہو گئے کہ جیسے اوندھے منہ پڑے ہوئے ہوں۔ یہ جو اس قسم کی آواز اور چیخ ہے، یہ عموماً آتش فشاں پہاڑ پھٹنے سے ہوتی ہے، بہت زبردست گونج پیدا ہوتی ہے، زمین سے بھی اوپر سے بھی، اور اس زلزلے میں الٹ گئے ہیں، یہ کوئی جھٹکا ایسا سخت لگا ہے کہ اچانک یہ الٹے اوندھے منہ جا پڑے۔ قال لم یغنوا فیہا، گویا وہ کبھی اس میں بسے ہی نہ تھے۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، خبردار لعنت ہو مدین پر، کما بعدت ثمود، جیسے سمود پر بھی لعنت پڑی۔ یہ پورا ہو گیا دو رکوع؟ اچھا، وقت بھی میں ختم ہونے والا ہے، اب تھوڑا سا اور اگلا آگے کرنے ہیں یا کوئی سوال وغیرہ کرنے تھے؟ کیوں جی؟ بات پوچھنے والی، بیان کرنے والی۔ حضرت لوط والا جو قصہ ہے اس کی مزید تحقیق بھی ہونے والی ہے، وہ میں نے کہا تھا نشان لگا دیں، لگا دیے ہیں آپ نے؟ جو 2-3 دفعہ بیان ہے، بعض دفعہ تو قرآن کریم مختلف الفاظ میں ایک ہی واقعہ کو اس لیے تکرار سے بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد دوسرے پہلو سامنے آئیں، یا موقع پر اس کے بیان کی ضرورت ہے، اس لیے خواہ الفاظ بدلے یا نہ بدلیں، اس موقع اور محل کے مطابق اس کی یاد کرا دی جائے، یا الگ الگ واقعات ہوتے ہیں ایک ہی مضمون کے، تو یہ تینوں امکانات کھلے ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا پہلے بھی، مگر مجھے موقع نہیں ملا بعد میں تحقیق کا۔ میں نے ان سے کہا تھا پرائر سیکرٹری صاحب سے کہ جہاں جہاں یہ ذکر ہے وہاں نشان لگا دیں، تو ابھی دیکھتے ہیں
کہ کیا شکل نکلتی ہے. یہ اچھا وہ پہلے لگی تھی. سب سے پہلی آیت سورہ اعراف میں ملتی ہے. ان کی نزول کی وہ نہیں لکھی ابھی ہم نے, وہ بھی کر لینا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ. اچھا یہاں کسی فرشتے کے بھیجنے کا ذکر نہیں ہے, یہ تو عمومی ذکر ہے. پھر یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں, یہ دوسری چٹ. ہاں سورہ الحجر ہے. نہیں مجھے پتہ لگا, میں دیکھتا ہوں کہ کچھ پہلے بھی پڑھنی پڑے گی. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم, انہیں ابراہیم کے مہمانوں سے متعلق اطلاع دے, خبر دے دے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما, جب وہ اس پر اس کے گھر داخل ہوئے. قال انا منکم وجلون, اس نے کہا ہم تم سے ڈرتے ہیں. قالوا لا تعجل انا نبشرک بغلام علیم, ہم نہ ڈر, ہم تجھے ایک علیم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں, صاحب علم بیٹے کی. قال بشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون, اس نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو باوجود اس کے کہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں, بڑھاپا مجھے چھو گیا ہے, یعنی مسنی الکبر فبما تبشرون, بس کس بنا پر تم یہ خوشخبری دیتے ہو. قالوا بشرناک بالحق, انہوں نے کہا ہم تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دے رہے ہیں. فلا تکن من القانتین, بس نا امیدوں میں سے نہ ہو. قال ومن یقنط من رحمت ربہ, کون ہے ایسا جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو. الا الضالون, مگر گمراہ لوگ. قال فما خطبکم ایھا المرسلون, انہوں نے پوچھا کہ پھر بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے, کس طرف تم مبعوث کیے گئے ہو. مرسلون. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین, انہوں نے کہا ہم مجرموں کی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں یا بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط, سوائے لوط کی بیوی کے. انا لمنجوہم اجمعین, یقیناً ہم ان سب کو نجات بخشیں گے. انا لمنجوہم اجمعین, کیا کی آل کے آل محکم الی قوم مجرمین الا آل لوط, بھیجے گئے ہیں. آل لوط سے مراد یہاں بیوی نہیں ہے, مراد یہ ہے ہم بھیجے گئے ہیں تباہی کے لیے سوائے آل لوط کے. انا منجو میں کچھ اور پڑھ گیا تھا پہلے, اچھا غلطی ہو گئی. الا آل لوط, سوائے لوط کی آل کے. انا لمنجوہم, یہاں آل سے مراد وہ مومنین ہیں جو بھی حضرت لوط پر ایمان لے آئے. انا لمنجوہم اجمعین, ہم یقیناً ان سب کو نجات بخشیں گے. الا امرأتہ, سوائے اس کی بیوی کے. قدرنا انہا لمن الغابرین, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے, یعنی حضرت لوط کی ساتھی نہیں, حقیقت میں آپ کی آل میں شامل نہیں. فلما جاء آل لوط المرسلون, پس جب لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے. قال انکم قوم منکرون, تو اس نے کہا تم لوگ تو اجنبی ہو. قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون, انہوں نے کہا بل جئناک, ہم تو آئے ہیں تمہارے پاس. کانوا فیہ یمترون, بما کانوا فیہ یمترون, اس بارے میں جن کے متعلق تم شک کرتے ہو. یعنی یہاں تمہارے پاس آئے ہیں, اس سے مخاطب تو حضرت لوط ہیں. حضرت لوط تو کسی بارے میں شک نہیں کرتے تھے. ہیں یمترون, اب سے میں حیران,
تمترون پڑھا گیا تھا مجھ سے غلطی سے، یمترون نہیں پڑھا گیا، ٹھیک ہے معاف کرنا. وہ شک کرتے ہیں، مگر وہ بھی عذاب سے پہلے کوئی شک تو نہیں کرتے تھے. مراد یہ ہے اس بات میں ان کو شک تھا، عذاب کی بحث نہیں ہے پھر یہاں، کہ وہ سمجھتے ہیں ہم مواخذے سے بالا ہیں. ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ مواخذہ ہوا کرتا ہے. قوموں کا حال تو یہی ہوتا ہے نا، اس لیے یہ مطلب بنے گا. قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا ہم تیرے پاس آئے ہیں اس بارے میں پیغام لے کر. پیغام لے کر کا لفظ نہیں، بما کا مطلب یہ ہے جو یہ بات لے کے آئے ہیں، وہ بات لے کر آئے ہیں جس کے متعلق ان کو شک ہے کہ یہ نہیں ہوا کرتی. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تیرے پاس یقیناً حق کے ساتھ آئے ہیں اور ہم یقیناً سچے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. اب یہاں کسی لڑکی کا حوالہ کوئی نہیں ہے، قوم کے وہاں آنے کا بھی حوالہ نہیں ہے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ میں اب یہ صرف بحث اٹھتی ہے کہ اسی رات کی بات ہے یا پہلے کسی وقت آئے ہیں اور ایک عمومی خبر دے گئے ہیں، اور دوبارہ جب آئے ہیں تو پھر وہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے، آج کی رات یہ ہوگا. انبیاء کو ہجرت کے متعلق اطلاع تو پہلے بھی ملا کرتی ہے، اچانک تو نہیں ہوا کرتا. تو یہ جو بقطع من اللیل سے مراد وہی رات بھی ہو سکتی ہے جس رات وہ آئے ہیں، یعنی پہلی دفعہ اسی رات پہنچے ہیں، یا ایک رات کے متعلق ہدایت ہے کہ جب بھی وہ وقت آئے گا تو تم اس رات میں نکل جانا. یہ جو مضمون ہے یہ اس لیے الگ نظر آ رہا ہے کہ اس میں بہت سی اہم باتیں جو دوسرے واقعہ میں بیان ہوئی ہیں وہ اس میں نہیں ہیں. ہیں؟ اچھا آگے آ رہی ہیں، اچھا ٹھہریں، اسی لیے تو میں پورا پڑھ رہا تھا کہ جہاں بھی ہو پتہ لگ جائے ایک دفعہ یہ ہے کیا. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مُقْتَحِمٌ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آئے اہل شہر خوشی کرتے ہوئے. قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ. مگر یہ اسی واقعہ کے تسلسل میں ضروری تو نہیں ہے، اس واقعہ میں تو ترتیب اور ہے. اب دیکھیں نا غور کر کے، بالکل واضح بات ہے. وہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہاں نہیں ہے. وہاں جب آئے تھے تو اس وقت وہ خوفزدہ نہیں ہوئے تھے، تنگ دل ہوئے تھے، دل میں تنگی محسوس کر رہے تھے، جکڑن محسوس کر رہے تھے کہ وقت آ گیا ہے، اب جو یہ پہنچے ہیں تو کچھ ہو کے رہے گا. اور وہ قوم اس وقت جو آئی ہے، یہ آخر پہ اس کا دوبارہ اشارہ کیا گیا ہے کہ جب بھی وہ رات آئی، یعنی یہ کہنا چاہیے تو آپ کی قوم آئی اس وقت آپ کے پاس کہ اچھا پکڑا گیا، ہم نے منع کیا ہوا تھا کہ غیر قوموں سے، باہر والوں سے رابطہ نہ رکھے، اب ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے. پھر آپ نے وہ بات کہی، مگر یہ مختصر حوالہ ہے اس رات کا جب یہ واقعہ گزرا ہے. اس سے پہلے جو بات ہے وہ کسی اور رات کی معلوم ہوتی ہے. کیوں مومن صاحب؟ اب بتائیں. علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بتائیں کہ یہ طرز بیان اس واقعہ سے مختلف ہے یا نہیں، اور اس طرز بیان میں دو واقعات کا امکان معلوم ہوتا ہے کہ نہیں. ایک ہے حضرت لوط کی طرف پہلی بار ان کا آنا اور کچھ خبریں دے کر چلے جانا، پھر قرآن کریم کا بعد میں ذکر کرنا کہ یہ واقعہ پھر یوں ہوا کہ وہ یستبشرون جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں، اور پھر آگے سارا واقعہ بیان ہوا ہے. اس میں جو خاص ترتیب کی بات کر رہا تھا وہ یہ ہے، قال انکم قوم منکرون
قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون. اس سے پہلے ساری بات حضرت لوط کی یہاں سے جو الا علی لوط انا لمنجوہم اجمعین، یہ ابراہیم علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے پہلی، حضرت لوط سے نہیں ہو رہی. حضرت لوط سے یہ شروع ہوتی ہے فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون. اب جو ابھی ہم نے آیات پڑھی ہیں ان میں ایک اس طرح آتا ہے ربک انہم آتہم عذاب غیر مردود. اس کے بعد ہے ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم وضاق بہم ذرعا وقال هذا یوم عصیب وجاءه قومه یہرعون الیہ ومن قبل كانوا یعملون السیئات. یہ تو یقیناً آخری رات کا واقعہ ہے، اس میں کوئی اور واقعہ بیان ہو ہی نہیں سکتا کہ. اور اس صورت میں یہ جو واقعہ ہے یہ پہلی خوشخبری والا واقعہ نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم کی زوجہ مبارکہ کو مخاطب کرنا یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے اگر کوئی فرشتے آئے ہیں تو پہلے آئے ہوں گے. اس رات جب وہ حضرت اسحاق کی حضرت اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری دی گئی ہے، اس خوشخبری کے بعد وہ گئے ہیں حضرت لوط کے پاس. جب حضرت لوط کے پاس گئے ہیں تو پھر یہ سارے واقعات گزرے ہیں. اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ سیء بہم و ضاق بہم، وہ ان سے تنگ ہوا اور دل میں اس کے تکلیف سے وہ دل سکڑ گیا. یہ جو بات ہے یہ صاف بتا رہی ہے ہم منکرون کی کوئی ذکر نہیں، پہلے جانے پہچانے فرشتے ہیں، پہلے آ چکے ہیں، کوئی پیغام دے بیٹھے ہیں، اب آئے ہیں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے. اس میں یہ نہیں یہ جو بے غلام علیم کا یہ اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری نہیں ہے؟ کہاں ہے ابھی جو یہ سورۃ ہجر میں ہے، یہ پہلے والا واقعہ ہو. یہ تو پہلے بار جو پڑھ رہا تھا اس میں تو کوئی ذکر نہیں ہے. یہاں تو غلام علیم بعد والے میں ہے. جی بعد ہاں والا. وہی تو کہہ رہا ہوں میں، یہی تو بحث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو غلام علیم کی خوشخبری ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے ہے، کسی بیوی کا ذکر نہیں ہے. ابراہیم اپنے بوڑھا ہونے کا کہتے ہیں، اس لیے اس وجہ سے کہ بعد میں قوم لوط کی طرف گئے ہیں یہ شبہ پیدا کر لینا کہ اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اسی تسلسل میں، یہ درست معلوم نہیں ہوتا. کیونکہ حضرت ابراہیم سے گفتگو میں بہت نمایاں فرق ہے. اس گفتگو میں اور دوسری گفتگو میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی بجائے بیوی کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں. اس لیے یہ جو خوشخبری ہے پہلی، اسی پر ابراہیم علیہ السلام نے کہنا تھا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. اگر بچہ ہو گیا تھا 1-2 سال پہلے ہی یا چند سال پہلے تو پھر ابراہیم نے کیوں کہا یہ؟ اور اس لیے بیوی کہتی ہے اب آئے ہو اتنا لیٹ، اب مجھ میں بھی کچھ نہیں رہا، ابراہیم بھی بوڑھا ہو گیا. تو یہ دو الگ الگ واقعات لگتے ہیں. باقی پھر انشاءاللہ کریں گے تحقیق. تو کافی دیر ہو گئی ہے، میں نے تو جانا بھی تھا. آپ چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں، بتایا ہی نہیں. اچھا مضمون چلے، میں چلوں نہ چلوں. اب مجھے چلنا ہے اس لیے کہ